بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی ہر بات غیر یقینی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کرسی پر دراز ہو کر کہا، خالد پریشان ہے کہ ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہونے والا کیمیکل بھارت سے کس طرح پاکستان آ رہا ہے۔ اگر ایس ٹی ایف جیسا ادارہ یہ کھوج لگانے میں ناکام رہا ہے تو طے ہو جاتا ہے کہ یہ کام زبردست منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ہیروئن کی کہیں کوئی قلت نہیں ہے، یہ نشہ دستیاب ہے اور اس کے دام بھی معمول پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرحدی پٹی پر قائم کارخانوں کو وافر مقدار میں کیمیکل مل رہا ہے۔ یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی کے پاس ٹرانسپورٹ کے وسیع ذرائع ہیں۔ ان کی گاڑیاں نقد اور اجناس کی صورت میں دور دور سے بلکہ صحیح طور پر شاید سرحدی علاقوں سے عطیات جمع کرتی ہیں جو طویل فاصلہ طے کر کے صوبہ سرحد تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اوہ میرے خدا، غزالہ نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہیومن سوسائٹی کو حاصل آزادیوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کی گاڑیاں پاکستان اور بھارت کے سرحدی علاقے سے کیمیکل لاتی ہیں اور خیبر کے پہاڑوں میں قائم کارخانوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ابھی میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے حقائق بتائے ہیں، تم نتائج اخذ کر رہی ہو۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، نتائج اخذ کیے بغیر ہم آگے کام نہیں کر سکتے۔ آخر آپ میرے سامنے اتنے محتاط کیوں ہیں؟ سچ پوچھو تو میرا ذہن اس گتھی میں الجھا ہوا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس ذہن میں خلش تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تم نے زبان کھول کر میری یہ مشکل آسان کر دی۔ اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے۔ دیہی علاقوں سے عطیات لے کر لاہور آنے والی گاڑیوں کی سختی سے جانچ پڑتال کی جائے تو کچھ نہ کچھ ضرور سامنے آئے گا۔ قصور سے سیالکوٹ تک سرحد کے دونوں طرف آبادیاں ہیں، وہ لوگ کہیں بھی کوئی لین دین کر سکتے ہیں۔ بھارت روانگی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد میں نے بھی کچھ پڑھا ہے اور نقشے دیکھے ہیں۔ میری بات سن کر غزالہ مسکراتے ہوئے بولی، ہماری اور بھارت کی سرحد قصور سے نہیں بلکہ سندھ کے انتہائی جنوب میں بحیرہ عرب اور ران کچھ سے شروع ہوتی ہے۔ پورے سندھ کی سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ پنجاب میں بھی رحیم یار خان سے بھارتی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کام ران کچھ سے جموں تک کہیں بھی ہو سکتا ہے، پھر لاہور ہی کیوں؟ ہر مجرم اپنے ٹھکانے اور شہر میں شیر ہوتا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب آپ نے چودھری عظمت کو مجرم تصور کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجبوری ہے، کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اسمگلنگ سندھ کے راستے بھی ہوتی ہے مگر وہاں آبادیاں بہت کم ہیں، راستے طویل ریگستانی اور دشوار گزار ہیں۔ اس علاقے کے حالات مختلف ہیں۔ فوجی اور سیاسی معاملات سازگار ہوں تو دونوں طرف سرحد کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی ہوتی ہے اور پھر وہ مہنگا کیمیکل ٹینکروں سے نہیں آتا، اس کے 200-400 چھوٹے ڈرم بھی دولت کی برسات کر دیتے ہوں گے۔ روم سروس کا ایک ویٹر کھانے کی ٹرالی کے ساتھ آ گیا اور وہ گفتگو وہیں رک گئی۔ وقت کافی گزر چکا تھا، ہم دونوں کی بھوک چمکی ہوئی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبو والے کھانے سامنے آتے ہی ہم نے ڈنر کا آغاز کر دیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ غزالہ کی ابتدائی فکروں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کراچی کی کال تھی اور دوسری طرف سے ویرا بول رہی تھی۔ ویرا کو اپنی مرضی کے خلاف کراچی میں رکنا پڑا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ غزالہ سے کوئی تلخ و ترش بات نہ کہہ بیٹھے۔ میں نے بڑھ کر غزالہ سے ریسیور لے لیا۔ اس پر نظر رکھنا، میرے کانوں میں ویرا کی آواز آئی۔ اسے علم نہیں ہو سکا تھا کہ ریسیور غزالہ سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی دانست میں غزالہ سے ہی بات کر رہی تھی۔ میں نے ڈینی کو قریب سے دیکھا ہے، سفر میں وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہرگز نہیں بدلتا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ تم غزالہ کو میری طرف سے بھڑکانے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ مجھے کسی کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں۔ غزالہ کے بجائے میری آواز سن کر ویرا کے لب و لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں غزالہ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تم رفتہ رفتہ خدائی فوجدار بنتے جا رہے ہو، جہاں جاتے ہو کسی نہ کسی معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہو۔ سنا ہے کہ لاہور
لاہور میں بھی تم چین سے نہیں بیٹھے، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے الہام نہیں ہوتا، یہ خبر اول خان نے دی تھی، ویرا نے چٹک کر جواب دیا۔ کراچی میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں اول خان کو بہت کم معلومات حاصل ہو سکی تھی، تم کو تازہ ترین واقعات کا علم تھا۔ کچھ کیے بغیر آدمی اتنا باخبر نہیں رہ سکتا، بس ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں۔ وہ سوچتا گیا، میں نے جلال کو فون کر لیا تھا۔ کراچی میں خون اشام دہشت گردی کے بعد بھارتیوں کا لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ اگر تم نے آج کے اخبارات دیکھے ہوں تو تمہیں علم ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے جوگیندر پال کے قتل کی ذمہ داری پاکستانی ایجنسیوں پر ڈال دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑی آبادی میں صرف ایک بھارتی اہلکار کی موت منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، اسے نشانہ بنا کر مارا گیا ہے۔ میں نے آج کے اخبارات نہیں دیکھے، لیکن ان کا موقف میرے لیے متوقع تھا۔ تم اسے کیوں دہرا رہی ہو؟ کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں، اس سے آگے تم خود سوچ سمجھ سکتے ہو۔ مجھے مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعے کو بھول جاؤ۔ بہت سی باتیں محض ریکارڈ کے لیے رسمی طور پر کہی جاتی ہیں، جو کچھ طے ہو چکا ہے اس پر عمل ہوگا۔ میں خود ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتی، لیکن تم کو باخبر رکھنا میرا فرض تھا، تاکہ بعد میں تم شکایت نہ کرو کہ میں نے تم سے دور رہ کر اپنے فرائض سے روگردانی کی ہے۔ میں الگ رہوں یا کسی کے ساتھ، میری کارکردگی یکساں رہتی ہے۔ اخباری اطلاعات کا دہرانا کمال نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لاہور میں بھی اخبارات چھپتے ہیں، اور ان میں وہ سب اہم خبریں ہوتی ہیں جو کراچی کے اخباروں میں شائع ہوتی ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ ابھی تم نے اخبار نہ دیکھنے کا اعتراف کیا ہے، اس نے مجھے یاد دلایا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خبر پھر خبر ہوتی ہے، حال میں سفر کرتی ہوئی متعلقہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تم یہ سناؤ کہ سلطان شاہ کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ پہلے وہ اپنے کمرے میں پڑا پشتو گانے سنتا رہا، اب کہیں نکلا ہوا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس وقت تک ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے قدرے سکوت کے بعد پوچھا، جہانگیر کا کوئی فون آیا تھا؟ نہیں، وہ ہمیں کیوں فون کرے گا؟ لاہور میں بھی وہ تمہارے دماغ سے چپکا ہوا ہے۔ ویرا کی جلاہٹ پر میں بے ساختہ ہنس پڑا، وہ مجھے بلا وجہ یاد نہیں آیا۔ اس سے کراچی ایئرپورٹ پر ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس کی زوجہ اسی پرواز سے لاہور آئی ہے جس سے ہم نے سفر کیا تھا۔ پھر واقعی حیرت ہے، ویرا قائل ہو گئی، اگر جہانگیر کو معلوم ہے کہ تم شہر سے باہر ہو تو پھر اسے مجھ کو ضرور فون کرنا چاہیے تھا۔ بیچارہ ہمیشہ میرے ساتھ تخلیے کو ترستا ہے، مگر آج تک اسے اپنے دل کی بات زبان پر لانے کا موقع نہیں مل سکا۔ پتہ نہیں اس کی یہ حسرت کب پوری ہوگی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی حیران ہوتا ہے کہ تم بلیک کوئین کے روپ میں اس کے اوسان خطا کیا کرتی تھیں۔ اسے کئی بار تمہارے ساتھ بیٹھنے اور پینے کا موقع ملا ہے، لیکن شاید یہی تصور اس کی زبان کا قفل بن جاتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تم کو بہت پسند کرتا ہے۔ آزاد خیال اور خوش رو لڑکیوں کے لیے ہر مرد ندیدہ اور دل پھینک ثابت ہوتا ہے۔ تم اسے الزام نہیں دے سکتے، یہی خواص تم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ میں نے کن اکھیوں سے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اطمینان سے بستر پر دراز ہو چکی تھی اور ٹیلی ویژن کی طرف متوجہ تھی۔ بظاہر میرا جواب گول مول لیکن ویرا کے لیے واضح تھا۔ اس کی اداس آواز ابری، یہ پرینا کسے ہو گئے ہیں؟ تمہیں علم ہے کہ میں اپنے ماضی کو دفن کر چکی ہوں؟ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے۔ میں نے تمہارے والدین کی تدفین کے بارے میں سنا تھا، آج تم نئی بات بتا رہی ہو۔ تم بہت بے رحم ہو، نشتر زنی پر تل جاتے ہو تو کسی کو معاف نہیں کرتے۔ شاید ہر مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جہانگیر خوش آمدی ہے، جب وہ بات بات پر کھیسے نکال کر ہنستا ہے تو مردانگی اس کے چہرے سے مفقود ہو جاتی ہے۔ اب وہ خطرناک ہو گیا ہے، اس کا فون آ جائے تو ذرا محتاط رہنا، میں کسی فساد کی بو سونگ رہا ہوں۔ کیسا فساد؟ میرے الفاظ نے اسے چونکا دیا۔ کیا اب تمہیں اس میں بھی کیڑے نظر آنے لگے یا مجھے اس سے دور رکھنا چاہتے ہو؟ نہ اس میں کیڑے ہیں، نہ میں تمہارے بارے میں اتنا فکر مند ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ اس بار لاہور میں سلمہ کا ماموں میری نظروں میں آ گیا ہے۔ بات بڑھے گی تو سلمہ فوراً اسے بتائے گی اور وہ تم پر چڑھ دوڑے گا۔ اوہ، اس کے ایک گہرے سانس کی آواز آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم وہاں واقعی کچھ نہ کچھ کر رہے ہو۔ تمہارے بارے میں اول خان کی پریشانی بلا وجہ نہیں ہے۔ کل وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا لاہور جانا ٹھیک نہیں ہے، کراچی میں رکے رہتے تو تمہاری سرگرمیاں سب کے سامنے ہوتی، وہاں تم بے لگام
کام ہو سکتے ہو۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑا اور زیادہ تجربے کار ضرور ہے مگر میرا سرپرست نہیں ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ میرے بارے میں اتنی تشویش میں مبتلا نہ رہا کرے۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ سلمہ کے ماموں کا کیا چکر ہے؟ تم اس سے کیسے بھیڑ گئے؟ ابھی بیڑنے کی نوبت نہیں آئی لیکن آثار اچھے نہیں ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سلمہ کے ماموں کا پیچھا نہیں کیا، یہ محض اتفاق ہے کہ میں جس شخص کی راہ پر لگا وہ بعد میں جہانگیر کا ماموں سسر ثابت ہوا۔ ابھی سلمہ اندھیرے میں ہے، بات کھلے گی تو وہ بفر جائے گی۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں پسے پردہ رہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سلمہ کے ماموں سے کیا پرخاش ہے؟ تم اس کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ ویرا کی آواز میں تجسس امڑ آیا۔ تم بہک رہی ہو، میں اس کے ماموں کے پیچھے نہیں لگا، ایک مشتبہ شخص کے پیچھے لگا تھا۔ اس کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو پتا چلا کہ وہ سلمہ کا ماموں ہے۔ چلو یوں ہی صحیح، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ہیروئن کی تیاری میں استعمال ہونے والے اہم ترین کیمیکل کی بھارت سے اسمگلنگ پر اس کی اجارہ داری معلوم ہوتی ہے۔ تمہاری زبان کالی ہے، ابھی تم شبہ ظاہر کر رہے ہو مگر مجھے یقین ہے کہ تم کوئی نہ کوئی چکر چلا کر اسے پھانس لوگے اور وہ بری طرح رگڑا جائے گا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لاہور جا کر تمہیں ان سب الجھنوں میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ مجھے الجھنے مول لینے کا شوق نہیں ہے، میں نے ناگواری سے کہا۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور وہاں ہیروئن استعمال کرنے والوں کے آوارہ غول دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ خالد نے لاہور کا جو نقشہ کھینچا وہ کراچی سے بھی زیادہ دل دوز ہے۔ یہاں بھی ہیروئن غریب اور مزدور طبقے سے نکل کر عزت دار گھرانوں میں پھیل رہی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان اس نشے کی زاد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ سب سن کر کوئی بے حس آدمی ہی غیر جانبدار رہ سکتا ہے۔ میرے لیے یہ اطلاع مزید حیران کن ہے کہ تم صرف سنی سنائی باتوں پر میدان میں کود پڑے ہو۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سنانے والا کون ہے۔ خالد لاہور کا اول خان ہے۔ یہ لوگ بلا وجہ کسی بات پر فکر مند نہیں ہوتے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارا چہرہ آئندہ چند دنوں میں نارمل ہونے کی بجائے مزید بگڑ نہ جائے۔ ویرا کی آواز متاسفانہ تھی۔ یوں کھل کر بد دعائیں نہ دو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کووں کے کوسنے سے ڈور نہیں مرا کرتے۔ یکا یک ویرا کا لہجہ بدل گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، تم ہوٹل میں ہو جہاں ایکسچینج ہونے کی وجہ سے CSD استعمال نہیں ہو سکتی، پھر بھی تم بے خوف و خطر ہر بات کیے جا رہے ہو۔ میں بھی بھول گئی تھی کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ شاید تم لاہور میں اپنی گردن پھنسوانے کا مصمم ارادہ کر چکے ہو۔ اس بارے میں اول خان مجھے کلیئرنس دے چکا ہے۔ شاید یہاں کے ایکسچینج میں کوئی ایسا خود کار نظام ہے کہ آپریٹر ایک مرتبہ کال منتقل کرنے کے بعد دوبارہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے، نہ دونوں طرف کی گفتگو سن سکتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر اپنے دل کی ساری بڑاس نکال سکتی ہو۔ اگر تمہیں اور تمہارے اول خان کو اس سسٹم پر اتنا اعتماد ہے تو تم جانو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم ہم کو نظر انداز کر کے لاہور میں اپنی من مانیاں کرنے کے لیے آزاد ہو تو پھر میں بھی کسی کی پابند نہیں ہوں۔ جو ذہن میں آئے گا کر گزروں گی۔ تم سنتی کب ہو، جو دل میں آتا ہے کر ڈالتی ہو۔ اب تمہاری کھوپڑی میں کیا لاوا پک رہا ہے؟ میں کوئی روگ نہیں پالتی، بے فکری کی زندگی گزارتی ہوں۔ اس کی طرف سے جواب آیا، مجھے ابھی خیال آیا ہے کہ تم مصروف ہو گئے تو مجھے بھی ہاتھ پر مارنے چاہیے۔ ہم تینوں بھارت چلے گئے تو جان اسمتھ کراچی میں دبکا رہے گا۔ اسے ہراساں کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی کراچی بلکہ پاکستان سے نکل بھاگے، ورنہ بھارت میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، اس کا صفایا ہونا ضروری ہے۔ اس نیک کام کے لیے پڑوسی ملک کی زمین زیادہ مناسب رہے گی۔ ویرا نے دور کی بات سوچی تھی۔ ہم پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ کسی طرح جان اسمتھ کو نئی دہلی کا رخ کرنے پر مجبور کیا جا سکے تو اسے وہاں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اگر ہم تینوں پاکستان سے نکل جاتے تو اول خان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ حدود سے تجاوز کر کے جان اسمتھ کو دہشت زدہ کر سکے۔ کراچی چھوڑنے سے پہلے وہ اہم نقطہ میرے ذہن میں نہیں آ سکا تھا۔ ویرا وہ کام عمدگی سے کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ جان اسمتھ دباؤ میں آ کر کراچی چھوڑ دیتا تو چند ہفتوں سے پہلے اس کی واپسی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس دوران میں ہم سرحد پار کر کے بھارت پہنچ جاتے اور اس کی بے پرواہی سے فائدہ اٹھا کر اطمینان سے اپنا کام کر گزرتے۔ میں نے اس کی تجویز کے بارے میں اپنی پسندیدگی چھپاتے ہوئے جواب دیا، وہ کراچی میں مقیم ضرور ہے مگر اس کو پوری جنوبی ایشیا میں CIA کے آپریشن دیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ بھارت اور
دوسرے ملکوں کا کثرت سے سفر کرتا رہتا ہے، ہمارے موجودگی میں دہلی ضرور آئے گا۔ اس بارے میں تمہیں کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زحمت نہیں، میں اس کام کو اپنا فرض تصور کر رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں میں موذی کو ایذا پہنچانے کا موقع ملنے سے قبل ہی مار دینے کا نظریہ رائج ہے۔ جان اسمتھ بہت بڑا موذی ہے، اسے کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کو کارِ ثواب کا درجہ حاصل ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بات تمہارے دماغ میں گھس جائے تو اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے، اسے چھیڑ چھاڑ میں تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ سلطان شاہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ میمن گوٹ میں پیش آنے والے واقعات کے بعد امریکی بہت محتاط ہو چکے ہیں، تمہارا مشتبہ سایہ بھی ان کے بھڑکنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ رٹی رٹائی باتیں دہرانے کا شکریہ۔ جہانگیر کو میرا ماضی یاد رہتا ہے، مگر تم ہمیشہ بھول جاتے ہو کہ میں تمہاری بلیک کوئن رہ چکی ہوں، جس کی دہشت سے عادی مجرم تک کانپ اٹھتے تھے اور کسی کو بھنک نہیں ملتی تھی کہ چست کالے لباس میں کون ان کے دماغوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ میں تمہیں صرف مشورے دے سکتا ہوں، کسی بات سے روک سکتا ہوں، نہ کوئی کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا کہ ماضی پر زیادہ ناز کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ تم نے جرائم پیشہ لوگوں پر حکمرانی کی تھی، سیکرٹ ایجنٹ ان سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم میری ضرورت محسوس کرتے ہو۔ ویرا کی آواز مسرت امیز تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں صرف اپنی نہیں، سب کی بات کر رہا تھا۔ سب تمہاری زندگی اور خیریت کے خواہاں رہتے ہیں۔ میں دوسروں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ تم کہہ رہے ہو تو میں بہت محتاط رہوں گی، شاید بات فون کال تک ہی محدود رہے گی۔ اپنا نام بھول کر بھی استعمال نہ کرنا، میں نے تاکید کی۔ ڈینی اور ویرا کے ناموں سے انہیں نفرت ہے۔ جب وہ میرے خلاف دفتر خارجہ میں شکایت کر سکتے ہیں تو تمہارے بارے میں بھی ایسا ہی شور مچا سکتے ہیں۔ اپنی شناخت ہر حال میں پوشیدہ رکھنا۔ تم فکر نہ کرو، بھارتی سرزمین پر آخری وقت آنے سے پہلے اسے معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اسے ہانکنے والی کون تھی۔ شاید تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہوا، لیکن میں فیشن زدہ پاکستانی عورتوں جیسی لولی لنگڑی انگریزی بھی بہت مہارت سے بول لیتی ہوں۔ ویری گڈ۔ سلطان شاہ آ جائے تو اسے میری طرف سے دعا اور پیار کہہ دینا، میں نے ہنس کر کہا۔ میرا وہ پیغام سنتے ہی ویرا چٹک اٹھی۔ وہ اتنا ننھا اور بولا بالا نہیں ہے، تم نے بلا وجہ اسے اپنا لے پالک بنا کر سر پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرد کی طرف سے دوسرے مرد کے لیے ایسا پیغام کہیں بھی پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ تم ہر بات کا غلط مفہوم نکالنے میں ماہر ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ مجھے کتنا عزیز ہے۔ تمہیں برا لگتا ہے تو اسے میری دعا ہی پہنچا دینا۔ پہنچا دوں گی۔ اس کی بے پروایانہ آواز آئی۔ وہ جس اشتیاق سے آج کل ہیجان انگیز پشتو گانے سن رہا ہے، اس میں کمی کے لیے اسے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ اس کا انہماک دیکھ کر مجھے ہر دم اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی مسرت زدہ شاہین کی طرح اپنی دم کے بال ٹھمکنا شروع نہ کر دے۔ میں اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ ویرا صرف اردو پر عبور نہیں رکھتی تھی، اسے پشتو سے بھی خاصی واقفیت تھی۔ شی کے عروج کے دنوں میں وہ ہیروئن کی تجارت کرنے والے قبائلیوں سے وہ براہ راست انہی کی زبان میں مذاکرات اور سودے بازی کرتی تھی۔ شاید سلطان شاہ بھول چکا تھا کہ ویرا پشتو گانوں کا پورا مفہوم سمجھتی ہے۔ اس کی یہ کمزوری اسے کسی بھی وقت ویرا کے ہاتھوں میں کھلونا بنا سکتی تھی۔ چند الوداعی فکروں کے تبادلے کے بعد ویرا سے وہ نتیجہ خیز گفتگو ختم ہو گئی۔ ویرا آپ سے بہت لمبی گفتگو کرتی ہے، غزالہ نے ہنس کر کسی تند کے بغیر کہا۔ وہ عادت سے مجبور ہے، ہر بات میں بحث ضروری سمجھتی ہے۔ تم بحث سے اپنا دامن بچاتی ہو، تم سے اس کی باتیں زیادہ طول نہیں پکڑتی۔ ویسے بھی وہ دوسری عورتوں سے بہت مختلف ہے، زیورات، کپڑوں اور خوشبوؤں کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی۔ مجھے بھی ان خرافات سے دلچسپی نہیں ہے، میں نے کبھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ چلو پھر ان خرافات کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر دو۔ میں ہنستا ہوا بستر پر دراز ہو گیا۔ تم ان کے بغیر بھی اچھی لگتی ہو۔ خالد صبح 9 بجے ہوٹل آن پہنچا۔ اس نے ہوٹل کی لابی سے انٹرکام پر اپنی آمد کی اطلاع
اطلاع دی تو اس کی آواز سے تکان مترشہ تھی۔ ہم دونوں پچھلی رات کو وقت سے سو گئے تھے اور گہری نیند لے کر کافی دیر پہلے بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے خالد کو فوراً اوپر بلا لیا۔ لابی کے مقابلے میں کمرے میں سکون سے بیٹھ کر ہم زیادہ بے فکری سے گفتگو کر سکتے تھے۔ خالد اوپر آیا تو اس کے چہرے پر شگفتگی مفقود تھی، آنکھوں پر ہلکا سا ورم آیا ہوا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ پچھلی رات اس نے بے خوابی میں گزاری تھی۔ ہوٹل میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں ہمیں کوئی شکایت نہیں تھی، مگر خالد اس بارے میں فکر مند تھا۔ وہ ہماری گفتگو کا ابتدائی موضوع تھا۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ اس نے ہیومن سوسائٹی اور چودھری عظمت کی سرگرمیوں کے بارے میں رات سے ہی بھرپور پیمانے پر کام شروع کر دیا تھا۔ چودھری عظمت کی سرگرمیوں کا دائرہ کافی پھیلا ہوا تھا۔ دور افتادہ مقامات سے عطیات جمع کرنا اور پھر انہیں مستحقین تک پہنچانا اس اکیلے کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس سلسلے میں اس کا دوست ملک اقبال عرف بالا اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ تنخواہ دار ملازمین میں شاید اپنے سربراہ کا معتمد خاص تھا۔ وقت کی پرواہ کیے بغیر ضرورت کے ہر موقع پر پیش تھا۔ عملی طور پر وہ تینوں مل کر ہیومن سوسائٹی کو چلا رہے تھے۔ کام کا زیادہ بوجھ شاہد نے سنبھالا ہوا تھا کیونکہ وہ اس فلاحی ادارے کا کل وقتی اور تنخواہ دار ملازم تھا، لیکن چودھری عظمت نے سب کچھ اسی کی ثبابدید پر نہیں چھوڑا ہوا تھا۔ خود باقاعدگی سے ہیومن سوسائٹی کے دفتر آتا تھا۔ اس آمد و رفت کے اوقات مقرر نہیں تھے۔ اس کا ایک سبق بہت واضح تھا کہ وہ ہیومن سوسائٹی کے بکھیڑوں کے ساتھ کاروبار بھی چلا رہا تھا۔ خالد کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ ہیومن سوسائٹی کے پاس گاڑیوں کا کوئی بڑا بیڑا تھا۔ ان کے پاس بند باڈی والے کل 4 چھوٹے ٹرک تھے۔ ان میں سے 3 ٹرک لاہور اور اس کے مضافات سے عطیات جمع کر کے بادامی باغ میں واقع ہیومن سوسائٹی کے گودام میں پہنچاتے تھے۔ وہاں چھانٹی کے بعد وہ استعمال شدہ ساز و سامان، نئی اور کھانے پینے کی اجناس چوتھے ٹرک کے ذریعے صوبہ سرحد کے لیے روانہ کر دی جاتی تھی۔ بقیہ سامان کرائے کے ٹرکوں سے بھیجا جاتا تھا جن پر سوسائٹی کے بینر لگا دیے جاتے تھے۔ ہیومن سوسائٹی والے اس بات کی تشہیر نہیں کرتے تھے کہ لیکن وہ ادارہ محکمہ سماجی بہبود میں باقاعدہ رجسٹرڈ تھا۔ یوں اسے خود بخود ایک NGO کا درجہ ملا ہوا تھا۔ مخیر لوگوں کی طرف سے ان کو خاصی مالیت کے نقد عطیات بھی ملتے تھے۔ بیشتر کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا تھا، لیکن بعض صاحب حیثیت اور دردمند لوگ بھاری رقوم دینے کے باوجود اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کی یہ مجبوری حقیقی تھی۔ انکم ٹیکس کے گوشواروں میں اپنی اصلی آمدنی چھپانے والے یہ اہل ثروت کار خیر میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے۔ ان کے کارہائے خیر کے زیادہ چرچے ہونے لگتے تو ان کے لیے انکم ٹیکس کے سنگین مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ جہاں لوگ خال ہی اپنی اصل آمدنی ظاہر کرتے ہیں، وہ سب مثبت پہلو تھے۔ چونکانے والی بات صرف ایک تھی کہ ہیومن سوسائٹی کے اخراجات کا محتاط تخمینہ اس کی مقامی آمدنی سے کہیں زیادہ تھا۔ ان معلومات کے حصول کے لیے خالد کو خفیہ ذرائع تک رسائی کے لیے خاصی تگودو کرنی پڑی تھی۔ بیرونی امداد کے بارے میں اس نے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا، مگر اسے فوری طور پر کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ معلومات کسی بھی وقت سامنے آ سکتی تھی۔ میرے لیے ان مالی پہلوؤں سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ساز و سامان جمع کر کے لانے والے ایک ٹرک کی آمد سے پہلے شاہد بذات خود بادامی باغ کے گودام میں موجود رہتا تھا اور پھر عملے کی کسی تبدیلی کے بغیر وہ ٹرک اسی رات صوبہ سرحد میں اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ کر دیا جاتا تھا۔ ہیومن سوسائٹی کا کام پھیلا ہوا تھا۔ 3 افراد اس کا نظام چلا رہے تھے اور وہی اس کے وسائل پر قابض تھے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہر کام خود کر لیتے۔ انہیں اپنی ہر بڑی سرگرمی کے لیے کچھ نہ کچھ ملازموں کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ لوگ سر جھکا کر اپنے بڑوں کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، لیکن سامنے آنے والی ہر غیر معمولی بات ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ غیر معمولی باتیں بھی ان کے معمول میں شامل ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ نہایت نیک نامی کے ساتھ چلائی جانے والی فلاحی NGO کی آڑ میں کوئی مذموم کھیل کھیلا جا رہا ہوگا۔ STF کے محنتی کارندے نے بادامی باغ والے گودام کے چوکیداروں اور نچلے درجے کے دوسرے ملازموں کو مالی لالچ دے کر خاصی مشکل سے وہ معلومات حاصل کی تھیں جو مجھے کام آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ اتنا جانتے ہیں تو انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ خاص ٹرک کس علاقے سے آتے ہیں۔
ہیں؟ غزالہ نے پوچھا۔ خالد کے ہونٹوں پر تھکی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال ضرور اٹھے گا، اس پر میں نے خود رات کالی کی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ قصور اور اس کے گرد و نواح سے لوٹنے والے ہر ٹرک کے لیے شاہد پہلے سے بادامی باغ والے گودام میں موجود رہتا ہے۔ میں قصور کبھی نہیں گیا، لیکن سنا ہے کہ ان اطراف میں سرحدی گاؤں بہت قریب واقع ہیں۔ میں نے چونک کر کہا۔ قصور اور بھارتی شہر فیروز پور کے درمیان کئی گاؤں آباد ہیں، فوجی چوکیاں بھی موجود ہیں، مگر پھر بھی سرحد کے ہر انچ کی نگرانی ممکن نہیں ہوتی۔ خالد نے بتایا۔ تم صرف اندازے کی بات کر رہے ہو، اس بارے میں کوئی یقینی بات معلوم نہیں ہو سکی؟ میں نے سوال کیا۔ اس ٹرک میں ہمیشہ ڈرائیور اور کلینر کی ایک ہی جوڑی ہوتی ہے، وہ دونوں شاہد اور چودھری عظمت کے رازداں معلوم ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ قصور سے بادامی باغ کے راستے تورخم تک آنے جانے والے مشتبہ ٹرک پر ہمیشہ وہی دونوں ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ جمع ہونے والے احتیاط کی محض رسیدوں سے لوگوں کو یہ سونگن ملی ہے کہ وہ دونوں اسی راستے پر آتے جاتے رہتے ہیں، آدمی وہی رہتے ہیں، راستہ ایک ہے۔ یہی اس قصے کی کلید معلوم ہوتی ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ہماری کوششوں کے ابتدائی نتائج حوصلہ شکن تھے، مگر پھر جمود ٹوٹا اور باتیں سامنے آنے لگیں۔ مجھے 100% یقین ہو چکا ہے کہ ہیومن سوسائٹی کی آڑ میں کوئی بہت گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انہیں چھوٹ دے کر بہت بڑی غلطی کی گئی تھی۔ چھوٹ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا انہیں یہاں کسی قسم کی چھوٹ بھی ملی ہوئی ہے؟ کیمیکل کی اسمگلنگ کا سراغ لگانے کے لیے جب بھی اچانک چوکیاں بنا کر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی گئی، ایمبولینسوں اور رفاہی اداروں کی گاڑیوں کو بالکل نہیں چھیڑا گیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ چھوٹ نہ دی گئی ہوتی تو یہ لوگ بہت پہلے گرفت میں آ گئے ہوتے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے کوئی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ غزالہ نے اس کے متاسفانہ لہجے پر تشفی دی۔ اب ان کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ان کے لیے تمہارے ذہن میں کیا تجویز آئی ہے؟ جب سے حقائق سامنے آئے ہیں میں ڈانگ سے کوئی بات سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ رہ رہ کر غصہ آ رہا ہے کہ ہیومن سوسائٹی والے ہماری ناک کے نیچے جرائم کا ارتکاب کر رہے تھے اور ہم ان کو نظر انداز کیے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں تمہاری توجہ ان کی طرف کیسے مبذول ہو گئی۔ ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، ورنہ ان کا نام اتفاقاً ہمارے سامنے آیا تھا۔ میں نے اسے بتایا۔ غزالہ نے شہر بھر میں لگے ہوئے دیواری اشتہاروں کا ذکر نہ کیا ہوتا تو مجھے ہیومن سوسائٹی کا خیال بھی نہ آتا۔ وہ NGO ہے اور میں NGOز کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ ان کے تابوت میں دوسری کیل تم نے ٹھونکی تھی۔ اگر تم ان کی غیر معمولی ایمانداری اور نیک نامی پر زور نہ دیتے تو پھر بھی میں شاید انہیں بھول جاتا۔ پاکستان میں صرف ایک ہی شخص ہے جو مفت کے مال کو اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق صحیح مصرف میں لاتا ہے۔ اس سے نیک نیتی میں فیصلے کی کوئی غلطی ہوتی ہو تو وہ الگ بات ہے، مگر وہ مخلص آدمی ہے۔ آپ شاید عبدالستار عیدی کی بات کر رہے ہیں۔ غزالہ بولی۔ بعض لوگ تو اس پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہی بات پکڑی تھی۔ لوگ عیدی کو نہیں بخشتے، چودھری عظمت کیسے اس سے آگے ہو سکتا ہے؟ یہ مشاہدے اور تجربے کا کمال ہے۔ خالد نے سر جھکا کر کہا۔ بات اتنی معمولی ہوتی تو کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتی تھی۔ یہاں ایک سے ایک گاگ افسر بیٹھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا انتظامی تجربہ میری کل عمر سے بھی زیادہ ہوگا۔ ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے سوال کر ڈالا۔ 30 برس ہونے والی ہے۔ اس نے میرے چبھتے ہوئے سوال کا برا منائے بغیر جواب دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔